بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 21 ہے. آج کے سبق کا عنوان ہے مقاصد شریعہ کا ادلہ شریعہ سے تعلق. آج کے سبق میں ہم یہ بیان کریں گے کہ مقاصد شریعہ کا ادلہ شریعہ سے کیا تعلق ہے. پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 20 میں ہم نے مقاصد قطعیہ، ظنیہ اور وہمیہ کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں مقاصد قطعیہ کی تعریف اور مثالیں ذکر کی تھی، مقاصد ظنیہ کی تعریف اور مثالیں ذکر کی تھی، مقاصد وہمیہ کی تعریف اور مثالیں ذکر کی تھی، اور جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مقاصد قطعیہ ان مقاصد کو کہتے ہیں جو قطعی نصوص سے اور واضح نصوص سے اور غیر محتمل تعویل نصوص سے ثابت ہو. ظنیہ ان مقاصد کو کہتے ہیں جو قطعی دلائل سے ثابت نہ ہو اور اکثر و بیشتر ان مسائل میں ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے. مقاصد وہمیہ ان مقاصد کو کہتے ہیں جو محض خیال کی پیداوار ہو اور اس کا دلیل سے ثبوت موجود نہ ہو. تو یہ پچھلے سبق میں اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی. آج کے سبق میں ہم مقاصد شریعہ کا ادلہ شریعہ سے تعلق کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو آپ یہ نقشہ دیکھ لیں ادلہ شریعہ کون کون سے ہے، اس میں اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور یہ آپ نے اگر اصول فقہ کا فن پڑھا ہو تو اس میں اس تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیے جاتے ہیں. ان میں سے بعض یعنی تو بڑے بڑے ہیں ادلہ، جیسے قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، اور بعض چھوٹے چھوٹے ادلہ ہیں جو بعض مرتبہ انہی ادلہ میں ضم کیے جاتے ہیں. تو بہرحال ادلہ شریعہ ہمارے پاس قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، مصالح مرسلہ ہے، استحسان ہے، سد ذریعہ ہے، قول صحابی ہے، عرف ہے، اور قبل اسلام شریعت اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے. تو ان ادلہ سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور ان ادلہ سے مسائل کی تخریج ہوتی ہے. تو اب ایک تو وہ ادلہ ہے، وہ دلیلیں ہیں جن سے مسائل نکلتے ہیں، اور ایک مقاصد شریعہ ہیں. تو ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، آج کے سبق میں اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کرتے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلے ہمارے پاس جو آتا ہے وہ نصوص ہے، اور نص سے مراد ہم کتاب اللہ اور سنت مراد لیتے ہیں. تو کتاب اللہ اور سنت جو ہے یہ اس کا مقاصد شریعت کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت یہ مقاصد شریعہ کے اہم مصادر میں سے ایک مصدر ہے. یعنی مقاصد شریعہ جو ہم معلوم کرتے ہیں اس کا جو سب سے قوی اور مضبوط مصدر ہمارے پاس مرجع ہوتا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت ہے. کتاب اللہ یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی حکم لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے فائدے، حکمت، مقاصد اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. جیسے مثلا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ حائضہ عورت کے پاس نہ جاؤ کیونکہ یہ گندگی ہوتی ہے، تاکہ گندگی سے انسان بچے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں جو نصوص سنت ہیں اس میں مقاصد شریعہ کا ذکر کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے، اور المقاصد وسیلۃ من وسائل فہم الکتاب والسنت، یہ دوسری بات ہے کہ مقاصد کو اگر ہم سمجھ جائے تو اس کے ذریعے سے ہم کتاب اللہ اور سنت کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے. یہ پہلے تفصیل کے ساتھ ہم نے مقاصد کی خصوصیات میں سے بیان کیا تھا کہ مقاصد شریعہ کی ہوئی خصوصیات ہے، اس فن کی خصوصیت ہے کہ اس میں ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے شریعت کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم پھر کتاب اللہ اور سنت کے اصل فہم کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال نصوص شریعہ کے ساتھ یہ تعلق کی بات یہ ہو گئی. دوسرے نمبر پر اجماع ہے. اجماع کے ساتھ مقاصد شریعہ کا کیا تعلق ہے، تو اجماع کے بارے میں لکھا ہے کہ اجماع کے لیے اجتہاد شرط ہے.
اجماع کہتے کس کو ہے یہ آپ کو پتہ ہے. اجماع جو قائسین ہیں اور جو آرا والے ہیں ان کا ایک مسئلے پر اکٹھے ہونا، اس کو کہتے ہیں اجماع. جیسے ائمہ ہوتے ہیں اور فن کے علماء کرام ہوتے ہیں، وہ کسی مسئلے کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں، تو اگر رائے کی حد تک ہو تو اس کو قیاس کہتے ہیں، لیکن اگر سب کی آراء متفق ہو جائے تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں. تو لہٰذا اجماع کے لیے اجتہاد کا ہونا شرط ہے. یعنی جب ہم اجماع کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اجماع ہے تو اجماع کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اجماع جو علماء ہے اور جو فن کے ماہر ہیں. اور مقاصد جو ہے یہ اجتہاد کے لیے شرط ہے. ظاہر ہے پیچھے ہم نے بیان کیا کہ نصوص شرعیہ میں ہم مقاصد کو تلاش کرتے ہیں اور ان مقاصد پر دیگر احکام کو متفرع کرتے ہیں، تو لہٰذا مقاصد شرعیہ کا اجماع کے ساتھ اس طرح تعلق ہوا. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس قیاس ہے. تو قیاس کا مقاصد شرعیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس کے ساتھ تعلق اس طرح بنتا ہے کہ جب ہم کسی حکم شرعی میں علت تلاش کرتے ہیں تو اس میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے قیاس اس کو کہتے ہیں کہ ایک نص شرعی جس میں حکم وارد ہوا ہے صراحتاً، وہاں سے ہم ایک علت نکالتے ہیں اور اس علت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں موجود ہے، وہاں بھی اس حکم کو لگاتے ہیں. تو لہٰذا علت کے لیے ضروری ہے کہ مناسبت ہو، یعنی دونوں احکامات منصوص اور منصوص متفرع جو ہیں غیر منصوص مسئلہ، ان دونوں میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے. اور یہ لکھا ہے کہ جو فقہاء مجتہدین ہوتے ہیں وہ مقاصد شرعیہ کے بارے میں جب بحث کرتے ہیں تو علت کے باب میں اس پر بحث کرتے ہیں. یہ پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ جو مقاصد شرعیہ اس کا اصول فقہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور اصول فقہ میں یہ ہوتا ہے کہ غالب جو ہے وہ قیاسی مسائل ہے، اجتہادی مسائل اس میں ہوتے ہیں. تو اس میں علت کے بارے میں تفصیل سے بحث ہوتی ہے، کیونکہ علت پر ہی ہمارا اجتہاد موقوف ہوتا ہے. تو اکثر و بیشتر جو علت ہوتی ہے وہاں سے ہم مقصد نکالتے ہیں اور مقصد کو وہاں ہمیں یعنی ملتا ہے. اگرچہ یہ پیچھے ہم نے بیان کیا کہ علت اور مقصد میں فرق ہے. مقصد کبھی کبھی وہ علت ہی مقصد ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو مقصد ہوتا ہے وہ حکمت کے معنی میں وہ اس علت کے علاوہ ہوتا ہے. تو بہرحال قیاس کے ساتھ مقاصد شرعیہ کا اس طرح تعلق ہوا. اس کے بعد ہم مصالح مرسلہ کی طرف جاتے ہیں. مصالح مرسلہ ان فوائد کو کہتے ہیں جو اس سے پیدا ہو، یعنی انسان کی دنیا میں دنیاوی جو فوائد ہوتے ہیں تو اس کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں. تو مصالح مرسلہ اور مقاصد شرعیہ آپس میں تعلق ہے، کیونکہ مصالح کا بھی انسان کے دنیاوی زندگی کے لیے جو فوائد ہے، فوائد کی باتیں ہیں، اور مقاصد شرعیہ میں بھی ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ شریعت نے انسان کے فوائد کو جو پیش نظر رکھا ہے اور اس کو نقصان سے بچانے کے لیے جو کوششیں کی ہے. تو مصالح مرسلہ اور مقاصد شرعیہ کا اس طرح آپس میں تعلق ہے. اگرچہ اس میں فرق ہے، یعنی دونوں میں فرق ہے. مصالح مرسلہ جس کا تعلق زیادہ تر دنیاوی فوائد سے ہوتا ہے، اور مقاصد شرعیہ کا تعلق ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف دنیاوی فوائد سے ہو. 5ویں نمبر پر استحسان ہے. استحسان کہتے ہیں کس کو ہے؟ تو استحسان کے بارے میں ہم اصول فقہ میں یہی پڑھتے ہیں کہ وہ قیاس ہی ہوتا ہے، لیکن ایک قیاس وہ ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے، اور ایک قیاس جو زیادہ غور و فکر کے بعد ایک قیاس وجود میں آتا ہے، تو اس کو استحسان کہتے ہیں. تو استحسان کہتے ہیں العدول عن حکم لآخر. پہلے ہم نے قیاس کی بنیاد پر ایک حکم لگایا تھا، پھر ہم نے اس سے عدول کی اور ایک دوسرے حکم کی طرف ہم گئے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں ایک اور پوشیدہ بات ہے، اس کی بنیاد پر شریعت نے حکم لگایا ہے. اور اب ہم جب ظاہر سے دقیق بات کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہمارے پیش نظر ایک قوی مصلحت ہوتی ہے کہ شریعت کا جو مقصد ہے یہاں وہ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور مقصد ہے، اور اس کو اگر پیش نظر رکھیں گے تو انسان کو فائدہ زیادہ ہوگا اور وہ بڑے نقصان سے بچ جائے گا، یا شریعت کا نقصان یا اس کا ذاتی نقصان. اس کے بعد ہم آتے ہیں 6 نمبر پر سد ذریعہ.
تو شریعت بہت سارے احکامات میں سدًا للذریعہ بھی حکم لگاتے ہیں، مطلب کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے بھی یہ حکم لگا لیتے ہیں۔ مثلا اس کی مثال ہم لے لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو اصل بنیادوں پر تعمیر نہیں کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ سدًا للذریعہ کیا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کو آئے بہت کم عرصہ ہوا ہے اور وہ بیت اللہ کو ڈھا رہے ہیں، ان کو منہدم کر رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں ان کو برداشت کرنے کے لیے اس کے قابل نہیں تھا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بیان فرمایا۔ تو سدًا للذریعہ ایک مستقل موضوع ہے جس کی بنیاد پر ہم حکم لگاتے ہیں۔ تو سدًا للذریعہ اس کا مقاصد شریعہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ سدًا للذریعہ میں ہم یہی کہتے ہیں کہ انسان کو نقصان سے محفوظ کیا جائے، اور یا شریعت کا جو حکم ہے اس کی حفاظت کی جائے کہ اس کو نقصان نہ ہو، کیونکہ اگر ہم اس کو نافذ کر دیں تو پھر یہ مقاصد کے فساد کی طرف پہنچائے گا۔ تو یہ مقاصد شریعہ کا ادلہ شریعہ کے ساتھ تعلق کی بات چل رہی ہے۔ ایک دلیل ہمارے پاس قول صحابی بھی ہے۔ اصول فقہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابی کا قول جو ہے وہ بھی حجت ہے، اور ہم اس سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ صحابی مجتہد ہے، تو جب دوسرا مجتہد کے قول سے ہم استدلال کرتے ہیں تو صحابی تو ظاہر ہے عام مجتہد کے بنسبت اس کو فوقیت حاصل ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اٹھائی ہے اور ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کی ہے، تو قول صحابی حجت ہے۔ البتہ اس میں تفصیل ہے، وہ تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں ہے۔ تو قول صحابی کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ تو قول صحابی کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح ہے کہ جو صحابی ہوتا ہے وہ مقاصد شریعہ کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مقاصد شریعہ میں ہم شریعت کے مقصد کی طرف جاتے ہیں تو کبھی کبھی قرآن میں اس کی صراحت ہوتی ہے، کبھی کبھی حدیث میں صراحت ہوتی ہے، اور کبھی صحابی اس کے بارے میں تفصیل بیان کر لیتے ہیں، اور صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے مقاصد کے بارے میں زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ 8ویں نمبر پر ہم عرف کو کہتے ہیں دلیل کے طور پر۔ عرف بھی دلیل ہے، لیکن اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ یہ ان مسائل میں ہے جن کا تعلق ہی عرف سے ہوتا ہے، جن کا تعلق عرف سے ہوتا ہے تو اس میں عرف قاضی ہوتا ہے، اس میں عرف دلیل ہوتی ہے۔ تو اس کا مقاصد شریعہ کے ساتھ کس طرح تعلق ہے؟ تو جو شارع نے لوگوں کے مصالح کا خیال کیا ہے، یا تو وہ نص میں آیا ہوگا یا شریعت نے عرف پر چھوڑا ہوگا۔ بہت ساری چیزوں کو شریعت نے عرف پر چھوڑا ہے، جیسے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر وہ دے گا جو عرف میں ہو، تو اب اس کو عرف پر چھوڑ دیا ہے، تو لہٰذا عرف کا مقاصد شریعہ کے ساتھ اس طرح تعلق ہے کہ شریعت نے ان چیزوں کو جو عرف کی وجہ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے اس کو عرف پر اس لیے چھوڑا کہ اس میں لوگوں کا فائدہ ہے۔ اب اگر مہر کا ایک خاص قسم مقرر کر دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاید وہ مناسب ہوتا، بعد کے زمانے میں وہ پریشانی کا باعث ہوتا، تو لہٰذا لوگوں کی جو مصلحت ہے وہ احوال کی وجہ سے، زمانوں کی وجہ سے اور جگہوں کی وجہ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اس کا مقاصد شریعہ کے ساتھ تعلق ہے۔ 9ویں نمبر پر شرائع من قبل نہ ہے، یعنی ہماری جو پہلی شریعتیں ہیں، یعنی اس طرح دین عیسوی ہے یا دین موسوی ہے، اور اس سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے جو بنی اسرائیلی روایات ہیں وہ بھی موجود ہے، تو مقاصد شریعہ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ مقاصد شریعہ کا یہ امتیاز ہے، یہ ہے کہ یہ اسلام کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ جو شرائع ہیں اس میں مقاصد شریعہ کا زیادہ اہتمام نہیں ہے، تو لہٰذا جو اسلامی مقاصد ہے اس کا التزام دیگر کے بنسبت اولا ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ مقاصد شریعہ کا ادلہ شریعہ سے تعلق کے بارے میں تھا۔ تو یہ بات تو ہے کہ مقاصد شریعہ اور ادلہ شریعہ میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ مقاصد جو ہے وہ ادلہ شریعہ سے مستنبط ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد انہی ادلہ شریعہ پر ہوتی ہے، اور احکام جو ہے وہ ادلہ سے اخذ کیے جاتے ہیں، اور ہم اگر اس کو نافذ کریں گے تو مقاصد ثابت ہوں گے۔ تو لہٰذا
اور یہاں ذہن میں رکھے کہ احکام ایک تو اصول فقہ میں اور اکثر اور بیشتر احکام ان کو کہتے ہیں جو فضائل کے احکام اس سے مراد نہیں ہوتے، صرف وہ جس میں یعنی حرمت ہو یا وجوب ہو اس قسم کے. لیکن ہم یہاں ہمارا احکام سے مراد یہاں یہ نہیں ہے، بلکہ عقائدی احکام، اخلاقی احکام، عملی اور فروعی احکام سب کے سب مراد ہیں. کیونکہ ہم جب مقاصد شریعہ کی بات کرتے ہیں تو مقاصد شریعہ میں پوری شریعت آ جاتی ہے. یہ ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مقاصد کی وجہ سے دلیل کو نہیں چھوڑا جائے گا. یعنی یہ پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ مقاصد کی بنیاد احکام پر ہوتی ہے، لہٰذا اگر کوئی دلیل ایک مقصد کے خلاف ہو تو اس دلیل کو نہیں چھوڑیں گے، اور کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو مقصد ہمارے ذہن میں آیا ہو شریعت کے پیش نظر وہ نہ ہو، تو لہٰذا جو دلیل ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا ثبوت صحیح طریقے سے ہوتا ہے. اور جو مقصد شرعی ہے وہ تو ظنی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے وہمی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا نصوص جو ہے وہ مقاصد کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مقاصد اور نصوص میں تعارض بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مقاصد تو نصوص کا بنیاد ہوتا ہے. یعنی نصوص میں شریعت کے وہ مقاصد ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اگر ہمارا جو مقصد ہے وہ نص کے ساتھ ٹکرائے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری غلطی ہو. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ مقاصد شریعہ کا ادلہ شریعہ سے تعلق کے بارے میں تھا. اس میں ہم نے نصوص شریعہ، اجماع، قیاس، مصالح مرسلہ، عرف، شرائع من قبلنا کا ادلہ شریعہ کے ساتھ کیا تعلق تھا اجمال کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا. پھر اس ضمن میں ہم نے یہ بات بھی کی مقاصد کی وجہ سے دلیل کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور یہ اس سوال کا بھی ہم نے جواب دیا کہ کیا نصوص اور مقاصد میں تعارض ہوتا ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ اس میں تعارض نہیں ہوتا. اگلے سبق میں ہم مقاصد شریعہ کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے. آج کے سبق میں تو ہم نے اجمالاً تمام ادلہ کے ساتھ بیان کیا، لیکن اگلے سبق میں ہم تفصیل کے ساتھ صرف قرآن کے ساتھ اس کے تعلق کو ذکر کریں گے انشاءاللہ.